السلام علیکم۔ موت کی سختی کا بیان۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی پیاس کو اور پانی آگ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام پیش کرنا ایک غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ملک الموت اور فرشتوں کا آنا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب کسی بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ 70 رحمت کے فرشتے اور 70 عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بعد اس قبض اسے رحمت کے فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اسے جنت اور ثواب کی خبریں سناتے ہیں اور اس روح کو لے کر آسمان کی طرف اعلیٰ تک لے جاتے ہیں۔ اور جب ملک الموت کسی کافر کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بعد اس قبض اسے عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے اس کافر کی روح کو سجین کی طرف اسفل السافلین میں پھینک دیتے ہیں۔ کتاب مطالعہ النوار۔ موت کی شدت کس قدر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میت کی سختی اور تکلیف ایک بال کے برابر آسمانوں اور زمینوں پر ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب زمین و آسمان والے ہلاک ہو جائیں، کیونکہ ہر بال میں ایک موت ہے، اور جب موت واقع ہوتی ہے تو وہ چیز اپنے تمام اعضاء سمیت ہلاک ہو جاتی ہے۔ ملک الموت کے 4 چہرے ہونے کی وجہ۔ حدیث شریف میں ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ملک الموت کے 4 چہرے ہیں، ایک چہرہ سر کے اوپر، دوسرا آگے، تیسرا پیٹھ کے پیچھے، چوتھا ان کے دونوں پاؤں کے نیچے۔ اپنے سر کے اوپر والے چہرے سے وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کی ارواح کو قبض کرتا ہے۔ اپنے آگے والے چہرے سے ایمانداروں کی ارواح کو قبض کرتا ہے۔ جو پیٹھ پیچھے چہرہ ہے اس سے کفار کی روح کو قبض کرتا ہے، اور جو چہرہ دونوں قدموں کے نیچے ہے اس سے جنوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ملک الموت کی جسامت کیا ہے؟ ملک الموت کی جسامت، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی جسامت اس قدر ہے کہ ان کا ایک پاؤں جہنم کے پل پر اور دوسرا جنت کے تخت پر ہے، اور ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دریاؤں اور سمندروں کا پانی ان کے سر پر گرایا جائے تو زمین پر ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ یہ کتاب مطالعہ النوار سے لیا گیا ہے۔ 4000 سال بعد موت کی سختی برقرار۔ ایک واقعہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بعض کافروں نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ جو نیا مردہ ہوتا ہے اس کو زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی تک مرا بھی نہ ہو۔ اگر آپ واقعی مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو آپ ایسے فوت شدہ کو زندہ کریں جو عرصہ دراز سے وفات پا چکا ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کرنے والوں سے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم چاہتے ہو میں اس کو زندہ کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سام بن نوح کو زندہ کریں۔ آپ سام بن نوح کی قبر پر تشریف فرما ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کی برکت سے سام بن نوح زندہ ہو گئے۔ اچانک ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سام، یہ بڑھاپا کیا ہے؟ حالانکہ تم اپنے زمانے میں بوڑھا نہیں تھا۔ سام بن نوح نے عرض کیا کہ جب میں نے آپ کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اس ڈر اور دہشت کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی سفید ہو گئے۔ حضرت سیدنا علیہ السلام نے کہا کہ اے سام بن نوح، آپ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ انہوں نے جواب کہا کہ مجھے 4000 سال، اور اب تک مجھ سے موت کی سکرات کی تکلیف اور اس کی تلخی دور نہیں ہوئی۔ جنتی اور دوزخی مرتے وقت اپنا اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کافر کی روح بھی اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ وہ دوزخ میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مومن اپنا مقام جنت میں اور کافر اپنا مقام دوزخ میں کیسے دیکھ لیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انتہائی اچھی صورت پر پیدا کیا اور اس کے 600 پر بنائے ان پروں کے درمیان مور کے پروں کی مثل 2 خوبصورت سبز پر ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پروں کو پھیلاتے ہیں تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ ان کے دائیں پر جنت کی صورت بنائی گئی ہے اور جو کچھ جنت میں انعام و کرام ہوگا سب کی شکلیں اس پر بنی ہوئی ہیں، جیسے حور العین، محلات، درجات، خادم، غلام، لڑکے اور بالیاں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بائیں پر دوزخ کی صورت بنی ہوئی ہے اور عذاب دینے والی جتنی چیزیں اس میں ہوگی ان سب کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، جیسے سانپ، بچھو، آگ کے شعلے، ڈوری شکل والے دوزخ کے داروغے۔ جب کسی بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے کی ایک فوج اس کی رگوں میں داخل ہوتی آتی ہے، اس کی روح کو دونوں قدموں سے گھٹنوں کی طرف نچوڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ پہلی فرشتوں کی فوج واپس آ جاتی ہے، پھر دوسری فوج آ جاتی ہے جو مرنے والے کی روح کو گھٹنوں سے اس کی ناف تک نچوڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فوج کا یہ دوسرا گروہ چلا جاتا ہے اور فوج کا ایک تیسرا گروہ آ جاتا ہے، اس کی روح کو پیٹ سے سینے تک نچوڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فرشتوں کی تیسری فوج چلی جاتی ہے اور فرشتوں کی چوتھی فوج داخل ہو کر فوت ہونے والی کی روح کو سینے سے حلقوم تک نچوڑتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ سورۃ الواقعہ۔ اس وقت اگر وہ مرنے والا مومن ہو تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنے دائیں پر کو پھیلاتے ہیں تو مرنے والا جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اس کی طرف نظر کرتا ہے اور اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور مرنے والا جنت میں ملنے والے مقام کی محبت کی وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو نہیں دیکھتا، چاہے اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو یا اس کی اولاد ہو۔ اگر وہ مرنے والا منافق ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے اپنا بایاں پر پھیلاتے ہیں تو وہ دوزخ میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوزخ والے مکان کی ہیبت ہی اس قدر خوفناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔